روزے دار بن گئے لیکن ہمارے کرتوت اچھے نہ ہوئے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص ایمان قبول کر لینے کے بعد یہ اپنی زبان کو محفوظ نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں آنکھوں کانوں کو کس حوالے سے کہ اس کے ذریعے دوسرے انسانوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، ادھر کی بات ادھر لگا دینا اور یا چغلی کرنا، اس کے ساتھ جو زبان غلط استعمال ہوگی تو اس کے جسم کے اعضاء بھی اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جیسا کہ دیکھیں اگر زبان سے غصے کا اظہار ہوتا ہے تو فوراً اعضاء جسم اس طرح اکڑ کر بےہودگی کا مظاہرہ کرے گا، یا چہرہ اس طرح پھول جائے گا، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹا جی منہ پھلا پھلا کر باتیں نہ کیا کر، جب انسانوں سے بات ہو تو اپنائیت، پیار، محبت، نرمی، خوشی کا اظہار ہو، اور یاد رکھ اگر تیری زبان سے دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے اس میں گرمی آتی ہے تو تیرا چلنا بھی اس میں تکبر آ جائے گا، تیرے ہاتھ پاؤں جسم میں تکبر آئے گا اور زمین پر تو اکڑ کر چلے گا، اور یہ چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور متکبر قیامت کو اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے چیونٹیوں کی طرح ان کے جسم ہو گئے پاؤں تلے روندے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک روایت آتی ہے کہ جو انسان انسانوں میں اپنے آپ کو ہلکا اور ان سے بہتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں اسے عظیم کر دیتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بہتر سمجھتا ہے، بڑی شے سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں اس کو اتنا ہلکا کرتا ہے حتیٰ فَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، کتے سور سے بھی وہ گرا ہوا انسانوں کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ یعنی زبان گرم استعمال کی، اس کے ساتھ لب و لہجہ بلند ہوگا۔ فرمائے إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بھدی اور اونچی آواز منہ کھول کر زبان کو گرم کر کے، یہ گدھے کی آواز ہے، عقل مند سمجھدار سیانے کی نہیں ہے۔ ہاں اگر تو خوش اخلاقی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے طور پہاڑ کو اوپر کر کر ان سے کچھ عہد لیے تو ان میں ایک یہ بھی تھا لوگوں سے سیدھا منہ کر کے بات کیا کرو۔ ہم میں جتنا کوئی مسلمان زیادہ ہو جاتا ہے نا، یا کوئی کاروبار یا پیسہ، اس کا بندوں سے بول چال ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ نماز روزے کی بھی ترغیب ہم دیتے ہیں، لیکن ہمارا کریکٹر، ہماری زبان محفوظ نہیں تو یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم کے بیٹے انسانوں کے ساتھ زبان کے غلط استعمال سے بچا کر، یہ صحیح نہیں تیرے لیے۔ آپ نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو تلقى اخاك بوجه طلق، ایک روایت میں طلیق بھی آتا ہے کہ انسانوں سے جب بات کیا کر خوش چہرے کے ساتھ کیا کر۔ خوش چہرہ کب ہوگا، تبسم کب آئے گا، جب اپنائیت کا لب و لہجہ کب آئے گا، جب زبان میں نرمی ہوگی۔ یعنی زبان کے نرم رویے سے اس کے چہرے کے خط و خال آثار انسانوں کے درمیان پیار محبت بڑھا دیں گے۔ اور اس کو فرمایا محدثین نے کتاب و صدقہ میں یہ حدیث لائے، لہذا یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، انسان کی طرف رخ کر کے اس کی بات سننا، یہ سنت ہے۔
حضور اس کی بات سنتے وہ ہاتھ پکڑ لیتا، ہاتھ کھینچتے نا، اور اس کو کوئی بات کرتے ٹھہر ٹھہر کر 3 دفعہ دہرا بھی دیتے وہ سن لے، اور السلام علیکم لینے میں پہل کرتے۔ یہ نہیں ہے میں امیر ہوں، بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ پیر ہے، یہ گارڈ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تفریق کی ہے ہماری ضروریات زندگی کو چلانے کے لیے۔ دیکھیں پانی میں اونچ نیچ ڈھلوان تو پانی بھی نہیں چلتا، جب چلتا ہے تو وہ دریا تالاب سیلاب بن جاتا ہے اور چیزوں کو آگے موو کرتا ہے، اور چکیاں چلاتا ہے، پنکھے چلتے ہیں، جنریٹر چلتے ہیں، بجلی آ رہی ہے۔ تو انسانوں کے مختلف درجے تفریق جو ہے یہ صرف زندگی کا نظام چلانے کے لیے خادم و مخدوم، نہ کہ لب و لہجہ بھی اس کے ساتھ چینج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال بحیثیت بچہ خادم رہا، آپ نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا۔ ہم ذرا ذرا سی بات پر بےزتی کرتے ہیں، اور اخبارات میں میڈیا میں آئے دن آتا رہتا ہے فلاں نے وہ خادمہ کو مار دیا، اتنا مارا، یا قید کر دیا، بند کر دیا۔ یا گھروں میں بھی یہ عورتوں میں زیادہ بیماری، ذرا ذرا سی بات پر 900 کنتیاں پتاں اس طرح کے خادمہ کے ساتھ ہم غصے سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مردوں میں بھی ہے لیکن ان میں زیادہ ہوتی ہے گھروں میں، اور گھروں کا شار اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ اگر عورتیں زبان کو کنٹرول کر لیں، ان کے رویے اچھے ہو جائیں، گھر پرامن ہو جائیں گے۔ اگر نہیں تو ماں جیسا رویہ اپناتی ہے ان کے بچوں میں اس کا اثر آتا ہے، اس کے رد عمل میں، اس کے خامد میں بھی وہ چیز آتی ہے، خاندان میں بھی اس کے ساتھ اچھا برا ماحول بنتا ہے۔ لہذا خواتین کو اس سلسلے میں زیادہ خصوصاً زبان کے استعمال کو نرم اور برداشت کے ساتھ چلایا جائے، ورنہ یہ آری سے اور ہر تیز کاٹنے والی چیز سے زیادہ تیز ہے۔ ہر چیز کے زخم کی دوائی ہے اور اس کی سلائی اور وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کی کٹائی کا زخم نہیں بھرتا، خاندانوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ میاں بیوی، اولاد، بہن بھائی سب کے درمیان کاٹ کے وہاں تک ٹکڑے کر دیتا ہے کہ جس کا جوڑنا دنیا میں کہیں بھی سرجری نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو زبان کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے، اس پر ہم فوکس نہیں کرتے۔ ایماندار معاشرہ ہو، اتنے نمازی ہوں، اتنے حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، گلی گلی مسجد مدرسے ہوں، ہمارے اندر اسلامی معاشرہ تشکیل پانے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہماری زبان کا، کریکٹر کا، آداب کا غلط استعمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء ہاتھ بند کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقول اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہم تیرے ساتھ ہیں، جو تیرا رویہ ہوگا ویسا ہی ہمارا کردار ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی چلی ہم بھی سیدھے چلیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اگر تو غلط چلی تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے 2 مثالیں دی ہیں، ذرا سے حاجی صاحب سارے مسجد میں آنا، ذرا سا کوئی ایک بھائی ہم میں سے غلط بات کہہ دینا تو آگے جو مولانا بڑا اور ڈیرا وہ فوراً ہی گرم ہو جائے۔ وہ گرم میں پہلے زبان گرم ہوتی ہے، ساتھ ہی ہو اس کا پاکی رویہ، ساری کی ہوئی محنت، یہاں جمعہ پڑھا، نیکیاں کٹھی کی، نکلتے ہوئے کوئی غلط بات کر کے بیڑا غرق کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب بیان کرتے ہوئے قرآن مجید 29 پارے کیا فرمایا؟ حماز مشاء بنمیم، انسانوں کو ذلیل کرنے والا اور چغلی کرنے والا، یعنی یہ چغلی کرتا ہے، ادھر کی بات دوسرے کو وہ بات سناتا ہے جس سے اس میں غصہ آئے، میل آئے، تعلقات کشیدہ ہوں، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو حضور کے دشمن ہیں ان کی عادت ہے، انسانوں کو ذلیل کرنا اور ان کی لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانا۔
ہمارے گھروں میں یہی ہے، ذرا ذرا سی بات پر آپ نے بیٹھے کتر کتر کرتے رہتے ہیں. میں بھی ہوں. غصہ نہ کریں. اگر میں آپ کو کہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا پاک صاف ہوں. ہم میں بھی ہیں. ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، سیر سننے سنانے شرم آ جائے. حیا، اس کو حیا کہتے ہیں. زبان صحیح کر لے.